کی انگلیوں کے ناخن تک نکال دیے گئے تھے اور ان کی لاش کو مسخ کیا گیا تھا. نے ان معصوم اساتذہ کو نشانہ بنایا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچر ان. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا ہے، انتہائی افسوسناک. ہمارے ملک کے ویسے جتنے حالات خراب ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے، اس میں یہ ایسے حالات کا واقعات کا پیش آنا یہ اور زیادہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں. اور زیادہ آپ دیکھیں کہ روز بروز کبھی کس چیز کی خبر آ رہی ہے، کبھی کس چیز کی خبر آ رہی ہے، اور درمیان میں یہ خبر آتی ہے کہ تقریباً یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اور اس میں یہ ضلع کرم ہے. اس میں 8 افراد کا قتل ہو چکا ہے. یہ 8 افراد میں سے جو 5 ہیں وہ اساتذہ تھے. اب جو واقعہ ہے وہ اس میں حیرت انگیز انکشاف کیے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ قبائلی دشمنی تھی، کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے یہ ان کی جان کو خطرہ تھا لیکن ان کو تحفظات تھے کہ بھئی اس طرح سے ہماری جان لی جا سکتی ہے. جن طالب علموں کو ہم پڑھا رہے ہیں انہی کے سے ہی جو منسلک لوگ ہیں وہی ہماری جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے. اب یہ جو مزید تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا ہے. اصل میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں گزشتہ روز کچھ دن پہلے فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 8 افراد کی ہلاکت کے بعد سے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں اور کاروباری زندگی بھی کافی متاثر ہو رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ اسکول میں گھس جاتے ہیں، وہاں جا کے ان اساتذہ کو نشانہ بناتے ہیں. ان کو اصل میں میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے، 9ویں اور 10ویں کے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں اسکول میں، اور اس میں سے ایک اساتذہ کی شادی بھی ہونے والی ہوتی ہے کچھ ہفتوں بعد. علاقے میں اساتذہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ کل ادا کر دی گئی. ضلع کرم کی جو پولیس ہے اس کے مطابق فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 5 اساتذہ سمیت 8 افراد کی ہلاکت پر 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں. اب جو ان 3 مقدمے ان میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی طرف سے اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے. اب اس وقت جو حالات ہیں ابر کرم میں، ضلع کرم میں، وہاں پہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جو 10ویں کے باقی امتحانات رہتے تھے وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں، ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو آگے بتاؤں کہ ان اساتذہ کو کس طرح سے تشدد کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے. آپ سن کے ایک لرزہ خیز انکشافات ہیں، ایک خوف طاری ہوتا ہے ان چیزوں کو سننے کے بعد. ان چیزوں کو سننے کے بعد ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ کس طرح کے سفاک قاتل تھے. انہوں نے ان معصوم اساتذہ کو نشانہ بنایا. اب یہ تری منگل افغانستان سرحد کے ساتھ پاکستان کا آخری گاؤں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے اساتذہ کو ایک عرصے سے خدشات جو تھے وہ لاحق تھے. اب مہدی حسن اس میں سے ایک اساتذہ ہیں، ایک استاد ہیں. وہ فزکس میں ایم فل انہوں نے کر رکھا تھا اور وہ گزشتہ 1 سال سے اسکول میں سینئر سائنس ٹیچر کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہے تھے. اب اس ٹیچر کا، مہدی حسین کا، جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے میں نہ جائیں اور ان کی جو تعیناتی ہے وہ الگ علاقے میں ہو جائے، یہاں نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا کچھ لوگوں پہ، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے. اب یہ جو سکول تھا یہ مہدی حسین کے گھر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. حالات خراب تھے مگر انہوں نے اس دوران تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. اب ایک اور افراد ہیں مظہر تری، یہ بھی ان افراد میں شامل ہیں انہوں نے بھی بیان دیا. انہوں نے بتایا کہ جو مہدی حسین کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے اور ان کی لاش کو مسخ کیا گیا تھا، جلانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. اب آگے مزید حیرت انگیز آپ انکشاف سنیں کہ اس ہولناک تفصیلات مزید بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہدی حسین کی آنکھیں نکالی گئی تھیں اور ان کی ٹانگوں پر کلہاڑی سے وار بھی کیے گئے اور ان کی گردن پر بھی کلہاڑی کے نشان تھے. ان کی انگلیوں کے ناخن تک نکال دیے گئے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہ واقعی ایک دشمنی کا معاملہ ہی نظر آتا ہے. دشمنی تھی ایک. انہیں مارنے کے بعد ان پر بےایمانہ تشدد کیا گیا. اکثر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دشمنیوں کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے قبائل اجاڑ دیے جاتے ہیں. دیرینہ ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو افراد ہیں ان بیچاروں کے پاس اسلحہ تک نہیں تھا، بے گناہ لوگ تھے یہ. اور ٹیچر ایسوسی ایشن اور محکمہ تعلیم کے مطابق قتل ہونے والے 4 استاد اسی اسکول میں خدمات سر انجام دے رہے تھے.
اب جو اصل واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ اسکول میں چھٹی کا وقت تھا، یہ چاروں استاد اپنی کلاس میں موجود تھے اور ایسے میں مسئلہ لوگ اسکول میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان چاروں کو تلاش کر کے نشانہ بنایا، اس چاروں استادوں کو۔ اسکول میں کام بھی چل رہا تھا، ایون مزدوروں کو بھی نشانہ بنایا گیا اس سارے واقعے میں۔ اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ یہ آئی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پارا چنار کے مطابق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تمام 7 افراد کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی، جبکہ ان میں سے 2 افراد کے گلے کٹنے کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جن افراد کے گلے کاٹنے کے نشانات پائے گئے ہیں ان کی موت پہلے گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ اب خبر مزید یہ ہے کہ جو سڑکیں ہیں، جو کاروباری زندگی ہے وہ دوبارہ معمول پہ چل پڑا ہے، لیکن جو سیکیورٹی ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے وہاں پہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اپر کرم میں گزشتہ روز 7 افراد کے قتل کے بعد جمعے کی صبح تمام مرکزی شاہراہیں کھول دی گئی ہیں، لیکن جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تفتیش کی جاری ہے۔ جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مقامی صحافی ہیں ان کے مطابق کل کے مقابلے میں آج حالات معمول پر ہیں، لیکن چند علاقوں میں سڑکیں اور انٹرنیٹ اب بھی بند ہے۔ اب پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ایک قبیلے کے ساتھ بھی ایک لڑائی ان کی تھی اور اس قبیلے نے ان اساتذہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان سے دشمنی اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ گاڑی پر فائرنگ کے بعد محمد عمران کے مطابق مخالف قبیلے کے لوگوں نے اسکول پر حملہ کر کے اپنے مخالف قبیلے کے افراد کو قتل کیا۔ پہلے کسی کی گاڑی پہ کسی جیپ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان معصوم اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ یہ تھی اس سارے واقعے کی تفصیلات تھیں جو ایک ڈیٹیلڈ ابھی تک موجود نہیں تھی کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، کیسے واقعہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو اساتذہ اس سارے واقعے میں قتل ہو چکے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے درجات کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔